اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا الذین آمنوا ان جاءکم فاسق بنبأ فتبینوا ان تصیبوا قوما بجہالۃ فتصبحوا علی ما فعلتم نادمین وَاعْلَمُوا أَنَّ فِيكُمْ رَسُولَ اللَّهِ لَوْ يُطِيعُكُمْ فِي كَثِيرٍ مِّنَ الْأَمْرِ لَعَنِتُّمْ وَلَكِنَّ اللَّهَ حَبَّبَ إِلَيْكُمُ الْإِيمَانَ وَزَيَّنَهُ فِي قُلُوبِكُمْ وَكَرَّهَ إِلَيْكُمُ الْكُفْرَ وَالْفُسُوقَ وَالْعِصْيَانَ أُولَئِكَ هُمُ الرَّاشِدُونَ فضلا من اللہ ونعمہ واللہ علیم حکیم صدق اللہ العظیم۔ برادران اسلام، حاضرین مسجد، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سورہ حجرات کی روشنی میں گزشتہ جمعوں سے یہ بات آپ حضرات کے روبرو پیش کی جا رہی ہے کہ اس صورت کے اندر اللہ پاک نے حقوق کو بیان فرمایا ہے، اللہ کے کیا حقوق ہیں بندوں پر اور بندوں پر کیا حقوق ہیں، اللہ کی مخلوقات کے کیا حقوق ہیں ہر انسان پر، اس کو اور آداب زندگی کو اللہ نے بیان فرمایا ہے کہ ہماری زندگی کے آداب اور طور طریق کیا ہوں۔ تو سب سے پہلے ہم کو اور آپ کو معلوم ہے کہ سب سے بڑا حق ہر انسان پر اللہ کا ہے، اور وہ یہ ہے کہ ہم اللہ کی عبادت کریں، اللہ کے حکموں کی پیروی کریں۔ اللہ نے جس دین اسلام کو ہماری بھلائی کے لیے نازل فرمایا ہے، اس دین اسلام کی مکمل تابعداری اور پیروی ہم کریں، اسلام کی شریعت کے مطابق اپنی زندگی گزارنے کی ہم پوری کوشش کریں۔ یہ اللہ کا حق ہے۔ اللہ کا حق یہ ہے کہ اللہ کی بات مانی جائے۔ دین اسلام اللہ کی بات ہے، اللہ کا حکم ہے، تو اللہ کا حق ہمارے اوپر یہی ہے کہ ہم اللہ کا حکم مانیں، اور ان حکموں میں اللہ نے ہمارے اوپر جو بندوں کے حقوق ہیں اس کو بھی بیان فرمایا۔ اور بندوں میں سب سے بڑا مرتبہ اللہ کے حبیب، اللہ کے رسول جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ہے۔ تو اللہ نے سب سے پہلے رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا حق بیان فرمایا ہے کہ ہم رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی قدر و منزلت کو پہچانیں، مقام اور مرتبے کو ہم پہچانیں، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کما حقہ محبت ہمیں ہو، اور ادب ہو، اور احترام ہو، اور محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ہم مکمل اتباع کریں، پیروی کریں، نقش قدم پہ چلیں، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنتوں کو اپنی زندگی میں ہم اپنائیں۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنتیں اس لائن سے بھی ہیں کہ ہم اپنی زندگی خود گزاریں، روزمرہ کی زندگی ہم کیسے گزاریں، صبح جاگنے کے بعد سے پھر رات کو سونے تک ہم اپنے جسم و جان سے، اپنی شخصیت سے، بنفس نفیس خود ہم کیسا بن کے دکھائیں، ہم کیسا رہ کر کے دکھائیں، کیسی زندگی گزار کے دکھائیں۔ یہ انفرادی طور پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت سے ہم کو اس کا سبق ملتا ہے، اور اسلام کی شریعت سے ہم کو اس کا سبق ملتا ہے۔ ساتھ ہی ساتھ اللہ کی دوسری مخلوقات کے بارے میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے کیا طور طریق رہے، کیا ذمہ داریاں رہیں۔ نقش قدم کو اپنانے کا، سنتوں کی پیروی کرنے کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اللہ کے دوسرے جو بندے ہیں، دوسری جو مخلوقات ہیں، ان کے حق میں بھی ہم ویسی زندگی گزاریں، ویسا برتاؤ کریں جیسا کہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دوسروں کے ساتھ کیا۔
اب وہ جو دوسروں کے ساتھ جو معاملہ ہوگا وہ دو طرح کا ہوتا ہے. ایک تو معاملہ ہوتا ہے ان سے رہن سہن، زندگی کے طور طریقے، لین دین، خرید فروخت، بولنا چالنا، ہنسنا بولنا، خوشی غم میں شرکت، یہ ہماری زندگی سے متعلق چیزیں ہیں. یہ اس دنیا کے نفع اور فائدے کی چیزیں ہیں کہ اس دنیا میں ہم جب رہتے ہیں، معاشرے میں، سماج میں، اپنے گھر میں، محلے میں، پڑوس میں، گاؤں میں، جوار میں، شہر میں، دنیا میں ہم زندگی گزار رہے ہیں ملک میں، تو ہم کو کیسی زندگی گزارنا ہے، یہ دنیاوی زندگی. تو اس کا بھی سبق ہم کو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مبارک زندگی سے ملتا ہے. اس دنیا کی زندگی بتانے کے بارے میں دنیاوی ضروریات، دنیاوی امور، معاشرت ہے، سیاست ہے، تجارت ہے، وغیرہ وغیرہ، تو اس میں دوسروں کے ساتھ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کیا برتاؤ کیا، کیا زندگی گزاری، ویسے ہی ہم بھی دنیاوی زندگی گزاریں. اور اس میں سب سے اہم ترین جو دوسری بات ہے، بلکہ اس کو کہا جائے کہ وہی اول بات ہے، وہ یہ ہے کہ دوسروں کے دین کی بھی ہم فکر کریں، دوسروں کے اسلام کی بھی ہم فکر کریں، دوسروں کی نجات کی بھی ہم فکر کریں. جیسے دنیا کی زندگی میں ہم اس بات کی فکر کرتے ہیں کہ ہم نے اگر کھانا کھایا تو ہمارے پڑوسی نے کھانا کھایا ہے کہ نہیں کھایا ہے. وہ پڑوسی ہمارا مسلم ہے، ہمارا پٹیدار ہے، اور چاہے جو ہے غیر مسلم بھائی ہے. ہم ہندوستان میں رہتے ہیں، ہندو بھائیوں کے ساتھ ہزار سال سے ہم رہ رہے ہیں. تو ہم اگر کھانا کھا رہے ہیں تو ہمارے ہندو بھائی جو پڑوسی ہمارے ہیں، کوئی بھی غیر مسلم بھائی ہے، انہوں نے کھانا کھایا کہ نہیں کھایا، انہوں نے کپڑا پہنا کہ نہیں پہنا، ان کو خوشی حاصل ہے کہ نہیں ہے، کوئی مصیبت تو ان کے گھر میں نہیں آ گئی ہے. ہم آج اپنے گھر میں خوش ہیں، ہمارے پڑوس میں، ہمارے انسانی بھائی کے یہاں کوئی مصیبت تو نہیں آ گئی ہے، کوئی پریشانی تو نہیں آ گئی ہے، تو اس کے غم میں ہم شریک ہوں. تو ایک تو یہ چیز ہوتی ہے، تو ہم بے چین ہو جاتے ہیں. ہمیں اسلام بھی یہی سکھاتا ہے، سماج سکھاتا ہے، انسانیت سکھاتی ہے، معاشرت سکھاتی ہے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے یہی سکھایا کہ اپنے پڑوسی کو جب تم دکھی دیکھتے ہو تو تمہیں بھی دکھی ہو جانا چاہیے، اور ہم ہو جاتے ہیں. ہمیں یہ منظور نہیں ہوتا ہے کہ ہم کھانا کھا کے سوئے ہیں اور ہمارا پڑوسی بھوکے سو گیا، ہم کو یہ منظور نہیں ہوتا ہے. تو اس سے بھی بڑھ کے تو ہمیں اس بات کی فکر ہونی چاہیے، ہم کو تو اس سے بڑھ کے اس بات کی فکر ہونی چاہیے نا کہ ہم نیک ہیں، اسلام پر ہیں، ایمان پر ہیں، سنت پر ہیں، شریعت پر ہیں. ہاں، ہم عمل بھی کرتے ہیں، نماز بھی ادا کرتے ہیں، سب کچھ کرتے ہیں، اسلامی زندگی گزارتے ہیں، اور اللہ کی رحمت سے ہم امید رکھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ اپنی جنت میں ہمیں داخل فرمائیں گے. اللہ کی رحمت سے ہم اللہ کی جنت میں جائیں گے. لیکن ہم دیکھتے ہیں کہ ہمارا پڑوسی، ہمارا انسانی ناطے کا بھائی، یا ہمارا مسلمان ہی بھائی ہے، مسلمان ہے، اس کا کلمہ درست نہیں ہے، اس کو نماز کی فکر نہیں ہے، اس کو پاکی ناپاکی کی تمیز نہیں ہے نا، اس کے اندر جو ہے نا ایک اسلامی زندگی کا بو باس نہیں ہے، یا غیر مسلم بھائی ہے، وہ شرک میں مبتلا ہے، وہ کفر میں مبتلا ہے، وہ سمجھ لیجئے کہ جو ہے نا ظلم میں مبتلا ہے، اور اس کا نتیجہ یہ ہوگا کہ وہ مرنے کے بعد جو ہے اس دنیا میں چاہے جتنا خوش رہتا ہو، مرنے کے بعد تو اس کو جہنم کا ایندھن بن جانا ہے، وہ آگ میں جھونک دیا جائے گا. تو اس وقت کیا بنے گا؟ بڑی تکلیف کی بات ہوگی. وہاں کا عذاب کیسے برداشت ہوگا؟ یہاں کی تکلیف برداشت نہیں ہوتی ہے، وہاں کا عذاب کیسے برداشت ہوگا؟ تو جب ایک پڑوسی کو ہم یہاں غم میں دیکھتے ہیں تو ہم بے چین ہو جاتے ہیں. جب ہم سوچیں کہ شرک کر کے، کفر کر کے، ظلم کر کے ہمارا یہ پڑوسی مرنے کے بعد جہنم میں جائے گا تو ہم کو کتنا غم ہونا چاہیے، ہم کو اس بات کا کتنا غم ہونا چاہیے، ہمیں اس کی کتنی فکر ہونی چاہیے. تو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مبارک زندگی میں جو سب سے بڑا جو سبق ہم کو ملتا ہے، سب سے بڑا جو سبق ملتا ہے وہ یہی ہے کہ ہم جہاں اپنے ایمان کی فکر کرتے ہیں، اپنے اعمال کی ہم فکر کرتے ہیں، اپنے لیے ہم جنت کا شوق رکھتے ہیں، تو ویسے ہی ہم اپنے پڑوسی کے لیے بھی، جن کے ساتھ ہم رہ سہ رہے ہیں، غیر مسلم لوگ ہیں، تو ان کے لیے بھی ہم جنت کی فکر کریں، ان کے ایمان کی بھی ہم فکر کریں، ان کی ہدایت کی بھی ہم فکر کریں. جن حکمتوں سے بھی ہو سکے، محبت سے، پریم سے، سخاوت سے، جیسے بھی ہو سکے،
جن حکمتوں سے موقع پا کر کے موقع مناسبت سے ہم دین اسلام کی بات ان تک پہنچا دیں، اسلام کی تبلیغ ہم کر دیں، اسلام کی دعوت انہیں ہم دے دیں، اسلام کی سچائی اور حقانیت کو ہم انہیں بتا دیں، اپنے اعمال سے بھی بتائیں، اپنے اخلاق سے بھی بتائیں، اپنے کردار سے بھی بتائیں، اپنے معاملات سے بھی بتائیں، اور ساتھ ہی ساتھ اپنی زبان سے بھی ہم ان کو بتائیں، اپنے قلم سے بھی بتائیں۔ ہم زبان سے بھی بیان کر کے، کہہ کے، سن کے، بات چیت کر کے، ہمیں بولنا آتا ہو نہ آتا ہو، ہمیں طور طریق تقریر کرنا آتا ہو نہ آتا ہو۔ جب اللہ نے حکم دیا موسیٰ علیہ السلام کو کہ اے موسیٰ یہ جائیے میری نشانیاں لے کر جاؤ اور فرعون کے پاس جاؤ، اسے تبلیغ کیجیے، تو موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ یا اللہ تو میری زبان میں تو لکنت ہے، میں تو بول تو پاتا نہیں ہوں صحیح سے، اچھی خطابت تو ہو نہیں پاتی ہے مجھ سے، مؤثر خطابت جس کو بولتے ہیں کہ ایک آدمی لیکچر دیتا ہے، تقریر کرتا ہے تو سننے والے دنگ رہ جاتے ہیں اور ان پر اس تقریر کا اثر ہوتا ہے۔ تو موسیٰ علیہ السلام نے کہا تو میری زبان میں تو لکنت ہے، میں تو اس طرح سے بول ہی نہیں پاتا ہوں، اثر کہاں ہوگا؟ تو اللہ نے فرمایا نہیں، جاؤ، اثر دینا نہ دینا ہمارا کام ہے، آپ بولیے تو ٹوٹے پھوٹے انداز میں جیسے آپ بول پاتے ہیں بولیے، اسلام کی تبلیغ کیجیے، فرعون تک اسلام کو پہنچائیے، فرعون کی قوموں تک اسلام کو پہنچائیے، جائیے۔ تو موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ تب میرے بھائی کو بھی ساتھ کر دیجئے نا، وہ تو بہت اچھی تقریر کرتے ہیں، ان کو تو زبان میں لکنت نہیں ہے، بڑا اثر ہے ان کی گفتگو میں، تو اللہ ان کو رسول بنا دیتے تو وہ بھی ہمارے ساتھ جاتے۔ تو کہا کہ چلو موسیٰ، آپ کے کہنے سے، آپ کی برکت سے، اللہ کو تو بنانا ہی تھا لیکن ایک بہانہ جو ہے، تو حضرت ہارون علیہ السلام کو بھی رسول بنا دیا اللہ نے، اور کہا کہ آپ جائیے، مگر دونوں بھائی جائیے دونوں بھائی، اور یہ نہیں کہ آگے آگے ہارون علیہ السلام ہوں گے اس لیے کہ بڑی اچھی تقریر کرتے ہیں، نہیں، آگے آگے تو آپ ہی کو رہنا ہے، آپ کو تقریر کرنا آتی ہو چاہے نہیں آتی ہو، آگے آگے آپ ہی کو رہنا ہے، آپ کے ساتھ رہیں گے ہارون علیہ السلام، جہاں ضرورت پڑے گی وہ بولیں گے، لیکن اصل تو آپ ہی ہیں، اور آپ جا کے فرعون سے بات کیجیے، ہم ہیں، ہماری مدد ہے، ہم ہیں، ہر وقت آپ کے ساتھ ہیں۔ تو اس سے ہم کو کیا سبق ملا؟ ہمیں تقریر کرنا آتا ہو چاہے نہیں آتا ہو، مضمون لکھنا آتا ہو چاہے نہیں آتا ہو، اگر کہیں آگ لگی ہوئی ہو اور ایک گونگا آدمی جو ہے وہ دیکھے کہ آگ لگی ہوئی ہے، اس کے سمجھ میں ہے کہ یہ آگ لگی ہے، اس کو بجھانا چاہیے، تو وہ تو تقریر تو کرے گا نہیں، وہ کہ چلو بھائی ایک مائک لائیں اور اعلان کریں مسجد میں مائک آن کر کے، اور چلو بھائی گاؤں کے لوگوں آؤ اور ادھر آگ لگی ہوئی ہے اور بجھاؤ، وہ تو تقریر کرے گا نہیں، گونگا آدمی وہ کیا کرے گا؟ آئیں ہوئی کرے گا، اب بالٹی میں پانی اٹھائے گا، لے جا کر کے پھینکے گا اور اپنے انداز میں پکارے گا، جیسے گونگے لوگ پکارتے ہیں، بلاتے ہیں بے چینی کی حالت میں، وہ پھینکے گا، دھورا پھینکے گا، پانی پھینکے گا اور سب کو بلائے گا، آؤ، سب لوگ دوڑے جائیں گے۔ تو کہیں آگ لگی ہو تو وہاں تقریر کرنے والے کی ضرورت نہیں ہے کہ کوئی آدمی آئے اور خوب اچھی تقریر کرے تاکہ گاؤں بھر کے لوگ جٹ جائیں اور آگ کو بجھا دیں، وہاں تقریر کرنے والے کو نہیں ڈھونڈا جاتا ہے، وہاں ہر کوئی جو ہے نا اس کے لیے تیار ہو جاتا ہے۔ تو جہنم کی آگ لگی ہے بھائی، جہنم کی آگ لگی ہوئی ہے، اور انسانوں کو اس میں ایندھن، پتھر اور انسان کو اللہ نے ایندھن بنایا ہے کہ اگر شرک کرو گے، کفر کرو گے تو ہم تم کو اس کا ایندھن بنا دیں گے، جیسے لکڑی کو جلا کے آگ کو دھکاتے ہیں نا، اللہ پاک انسانوں کو جلا کر کے جہنم کی آگ کو دھکائیں گے، تو اس کو تو بجھانا ہے نا۔ جہنم کی آگ کو ہم کیا بجھائیں گے، لیکن اپنے بھائیوں کو جہنم کی آگ میں جانے سے ہمیں روکنے کے لیے بے چین ہو جانا ہوگا، کڑھنا ہوگا، تڑپنا ہوگا، رونا ہوگا، بلبلانا ہوگا، ان کی مار بھی ہم کو کھانا ہوگا، ان کی گالیاں بھی ہم کو سننی ہوگی، ہے نا۔ وہ ہم کو اگر بے آبرو کرتے ہیں ہم کو برداشت ہے، لیکن ہم اپنے بھائی کو جہنم میں نہیں جانے دیں گے، کوشش تو ہماری یہی رہے گی۔ یہی نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہم کو سکھاتے ہیں۔ آپ نے فرمایا کہ اے لوگوں دیکھو، میری مثال اور تمہاری مثال ایسی ہی ہے کہ جیسے ایک شمع جلتی ہے اور شمع کے ارد گرد چاروں طرف سے پروانے جھکتے ہیں، اور پروانے اس میں جل کے مر جانا چاہتے ہیں، پروانے جلتے ہیں مر جاتے ہیں۔ یہی حال ہے، جہنم کی آگ جو ہے جل رہی ہے، اور تمہارا حال یہ ہے انسانوں کہ تم پروانوں کی مانند جو ہے جہنم ہی کی طرف لپکتے چلے جا رہے ہو، اس لیے کہ جہنم کو بڑے ہی مرغوب چیزوں سے گھیرا گیا ہے۔ حدیث شریف میں آئی تھی بات
کہ جہنم کو اللہ نے ایسی لذتوں سے گھیر دیا ہے نا کہ لذتوں کے لالچ میں آدمی جاتا ہے اور لپکتا ہے جہنم میں گر جانے کے لیے۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں میں کیا کرتا ہوں کہ تمہاری کمر پکڑ پکڑ کے میں کھینچتا ہوں تاکہ تم کو جہنم کی آگ سے بچاؤں اور تمہیں جنت کے راستے میں لے جاؤں۔ یہ میری مثال ہے۔ تو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جب یہ مثال ہے تو ہم امتیوں کو بھی تو اس مثال میں سے کچھ حصہ ملنا چاہیے نا۔ امتی ہونے کا مطلب یہی ہے کہ ہم کو بھی اس میں سے کچھ نہ کچھ حصہ ملنا چاہیے کہ ہمارے اندر بھی وہی کڑھن ہو اور وہی تپش ہو، وہی سوزش ہو، اور ہم اللہ سے ہم دعا کریں کہ اب اس کے لیے جو ہے نا چاہے جیسے بھی حالات جیسے بھی ہوں، ایک نابینا آدمی ہے، ایک اندھا آدمی ہے، وہ چلا جا رہا ہے لاٹھی ٹیکتے ہوئے چلا جا رہا ہے، ایک نابینا آدمی آگے کو بڑھ رہا ہے، آگے کنواں ہے، آگے کیا ہے؟ کنواں ہے، اور ہم دور سے دیکھ رہے ہیں کہ ایک نابینا چلا جا رہا ہے، آگے کنواں ہے، اب گرا تب گرا، اب کنویں میں گرا تب گرا، تو ہم نے کیا کیا کہ ہم دوڑے دوڑے بھاگے ادھر سے آئے اور جو ہے نا نابینا کو کمر سے پکڑا تاکہ کھینچ لے اس کو، کنویں میں گرنے سے بچ جائے۔ اب دھیان دیجیے ادھر، کنویں میں گرنے سے وہ نابینا شخص بچ جائے۔ اب وہ تو گرنے اگلے قدم میں وہ گر جاتا کنویں میں، وہ نہیں دیکھ رہا ہے، تو ہم نے پکڑ کے اس کی کمر کو کھینچا۔ اس نے سوچا کہ کوئی ہمارا ٹھٹھا کر رہا ہے، کوئی مذاق اڑا رہا ہے، کوئی ہم کو ڈسٹرب کر رہا ہے، ہاتھ میں تو لاٹھی تھی ہی، اور گھما کے اس نے جو ایک لاٹھی لگائی نا تو میرا سر پھٹ گیا، ایک لاٹھی مار دیا نابینا نے میرے سر پہ، میرا سر پھٹ گیا، لیکن میں نے تو اس کی کمر پکڑ کے کھینچ کے اس کو کنویں میں گرنے سے بچا لیا۔ اب بتائیے آپ ایمانداری کے ساتھ، اپنے سر پھٹنے کا ہم کو زیادہ غم ہونا چاہیے یا کہ اس کو مرنے سے ہم نے بچا لیا اس کی ہمیں زیادہ خوشی ہونی چاہیے؟ کیا ہوگا؟ یہ بتانے کی ضرورت نہیں، آپ خوب سمجھتے ہیں۔ ارے کوئی بات نہیں، میرا سر پھٹ گیا، اس کا علاج ہو جائے گا، میری پیٹھ ٹوٹ گئی ہے، علاج ہو جائے گا، میرا ہاتھ ٹوٹ گیا ہے، علاج ہو گیا۔ بڑی گندی گالی اس نے دی تھی مجھ کو، جو ہے ہم کو برداشت ہے، ہم کو صبر ہے، ہم سب منظور ہے، لیکن اگر ہم نہیں بچاتے وہ تو مر جاتا نا بیچارہ، وہ نابینا تو مر جاتا نا، گر جاتا اس کے اندر۔ بس یہی مثال ہے۔ ہمارے پڑوسی، ہمارے غیر مسلم بھائی جو ہیں، ہمارے ہندو بھائی ہیں، ان کو نہیں معلوم ہے کہ اسلام کیا ہے، ان کو نہیں معلوم ہے کچھ بھی، حقیقت کیا ہے، وہ نہیں جاننے کی وجہ سے ہم سے دشمنی کر رہے ہیں، اور ہم بھی ان کو اپنا دشمن سمجھنے لگے ہیں، تو یہ ہماری نادانی ہے۔ غزوہ احد کا موقع تھا، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر اتنی شدت ہوئی، اتنا زبردست حملہ ہوا دشمنوں کا کہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم گر گئے، ایک گڈھے میں گر گئے، آپ کے دندان مبارک یعنی دانت مبارک شہید ہو گئے، ہے نا، اور خون گرنے لگا، اور بہت آپ زخمی ہو گئے، اور پریشانی کا عالم ہو گیا، اور اتنی پریشانی کا عالم ہو گیا کہ آپ کی زبان مبارک سے نکلا کہ کون جو ہے میری حفاظت کرے گا، یعنی ظاہری حفاظت تو اللہ کرنے والے ہیں، لیکن ظاہری طور پر جو نا کون جو ہے اللہ تعالیٰ ہے نا اس پر میرے ماں باپ قربان، اس طرح کے الفاظ آتے ہیں، کیا حالت ہوگی؟ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اس پر میرے ماں باپ قربان، کون ہے جو میری حفاظت کرے؟ سارے صحابہ تو اپنے ماں باپ کو، اپنی جان کو قربان کرتے تھے نا، ہر جگہ یہ ہے حدیث شریف میں۔ وہ ایسا موقع تھا کہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ ایسی حالت میں کون ہے جو میری حفاظت کرے اور اس پر میرے ماں باپ قربان ہوں؟ جی، اب وہ جو صحابی آئے اور دو چار صحابہ وہاں آ گئے، اور انہوں نے چاروں طرف سے آپ کو جو ہے نا حفاظت میں لے لیا، اور جتنے بھالے، جتنی برچیاں، جتنے تیر، جتنے تلوار آ رہے تھے ان صحابہ کو پڑھ رہے تھے، اور پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی وہ حفاظت کر رہے تھے۔ حفاظت، اتنا خطرناک موقع تھا۔ ایسی حالت میں صحابہ کرام کے دل میں یہ بات آ رہی تھی کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تو رحمت للعالمین ہیں، آپ تو سب کے لیے دعا ہی کرتے ہیں، بد دعا تو کرتے نہیں، اپنے دشمنوں کے لیے بھی آپ بد دعا تو کرتے نہیں، لیکن آج ایسی شدت کا موقع ہے کہ اب آپ بد دعا کریں تب کریں، اب تو کر ہی دیں گے بد دعا۔ سارے صحابہ یہی سوچ رہے تھے کہ اب تو بد دعا کر ہی دیں گے، بس اب انتظار ہی میں تھے کہ اب زبان مبارک سے نکلتا ہے بد دعا کے کلمات، اور قریش تباہ ہو جائیں گے اور اسلام کے دشمن ستیاناش کو پہنچنے ہی والے ہیں، اس لیے کہ اب تو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک سے بد دعا نکلنے ہی والی ہے۔ لیکن جانتے ہیں کیا دعا نکلی؟ کیا نکلا زبان مبارک سے؟ ایسی حالت میں، ایسی شدت کی حالت میں جو ہے
آپ کی زبان مبارک سے نکلا، اے اللہ میری قوم کو معاف کر دے، اے اللہ میری قوم کو معاف کر دے، میری قوم مجھے پہچانتی نہیں ہے، اگر میری قوم مجھے پہچانتی تو میرے ساتھ ایسا برتاؤ نہیں کرتی، میری قوم جو مجھے صادق کہتی تھی، میری قوم جو مجھے امین کہتی تھی، آج وہی میری قوم میری جان کی دشمن ہو گئی ہے، اس لیے کہ اس نے میری رسالت کو نہیں پہچانا ہے، میری امانت کو تو پہچانا تھا، میری صداقت کو تو پہچانا تھا، اس نے میری رسالت کو نہیں پہچان پائی ہے، میری نبوت کو نہیں پہچان پائی ہے، میرے حقیقی اصلی مقام کو نہیں پہچان پائی ہے میری قوم، اسی لیے میرے ساتھ ایسا برتاؤ کر رہی ہے، اگر میری قوم مجھے پہچانتی تو اے اللہ ہرگز میرے ساتھ ایسا برتاؤ نہیں کرتی، اے اللہ میرے قوم کو معاف کر دے۔ یہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ آج ہم تو سوچتے ہیں کہ یا اللہ وہ تو ہم سے دشمنی کر رہا ہے، اس نے تو ہماری مسجد کو قبضے میں کر لیا، وہ تو ہماری عزت و آبرو لوٹ رہا ہے، وہ تو کیا کر رہا ہے، وہ تو ہمارا دشمن ہے۔ ارے ہے ہی وہ دشمن، وہ تو ہے دشمن، کر رہا ہے اس لیے کہ وہ جانتا نہیں، وہ پہچانتا نہیں۔ ہم بھی اپنے آپ کو اس کا دشمن جب گرداننے لگیں گے پھر ہم میں اور اس میں کوئی بھی فرق نہیں رہ جاتا ہے۔ بس پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مبارک زندگی سے ہمیں جو سنت کے جتنے طور طریق ملتے ہیں، میں سمجھتا ہوں کہ سب سے بڑا سنت کا جو طور طریق ملتا ہے وہ اسلام کی دعوت کا ہے اور اسلام کی تبلیغ کا ہے، اور اس کو آخری درجے میں جا کر کے اور اسلام کی دعوت اور تبلیغ ہم کو کرنا ہے، یہی ہمارے ذمے ہے۔ باقی تو اللہ کے ہاتھ میں ہے، وہ جس کو چاہیں گے ہدایت دیں گے، جس کو چاہیں گے نہیں دیں گے، جو قدر کرے گا اس کو ہدایت دیں گے، جو ناقدری کرے گا اس کو محرومی اس کو ہوگی۔ لیکن ہم اگر اپنا کام کر دیتے ہیں پھر ہمارا قصور نہیں ہوگا، ہمارا قصور یہی ہے کہ ہم اپنا کام نہیں کر رہے ہیں، ہم نہ دعوت کا کام کر رہے ہیں نہ تبلیغ کا کام کر رہے ہیں صحیح معنوں میں، اور نہ ہی اپنی زندگی کو سدھارنے کی صحیح معنوں میں ہم کوشش کر رہے ہیں، اور کمی اصل ہمارے اندر ہے جس کی وجہ سے یہ ساری سزائیں جو ہے مقرر ہو گئی ہیں اور ہم پر آ رہی ہیں اور ہم اس کو جھیل رہے ہیں، اور ہم دعا بھی کرتے ہیں، ان کے خلاف بد دعا بھی کرتے ہیں، اور امید بھی لگائے بیٹھے کہ اب کی جو مرحلہ آئے گا نا تب تو ہم ہو ہی جائیں گے، ہم تو کامیاب۔ ہم دیکھتے ہیں کہ سارے مورچے ہم ہارتے ہی چلے جا رہے ہیں۔ اس میں ہمیں سوچنے کی ضرورت ہے کہ حقیقی یہ بات یہ ہے کہ اللہ ہم سے ناراض ہے، اللہ ہم سے ناراض ہے، اس لیے کہ ہم نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے طور طریق کو چھوڑ دیا ہے، مبارک زندگی کو اپنی زندگی میں ہم نہیں لا رہے ہیں پوری طرح سے، اور ہم اللہ کی کتاب قرآن پاک سے ہم دور ہوتے چلے گئے ہیں۔ بس یہ ہمارا قصور ہے جس کی سزائیں ہم پر مسلط ہیں، اور جب ہم پھر صحیح راستے پہ آ جائیں گے اللہ تعالیٰ پھر ہمارے ساتھ وہی برتاؤ کریں گے۔ وَإِنْ عُدْتُمْ عُدْنَا، اگر تم لوٹو گے تو ہم بھی لوٹیں گے، اگر تم آؤ گے تو ہم بھی آئیں گے۔ آج بھی ہو جو براہیم سا ایماں پیدا، آج بھی ہو جو براہیم سا ایماں پیدا، آگ کر سکتی ہے انداز گلستاں پیدا، اور کی محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کیا لوح و قلم تیرے ہیں۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔